آداب اور ناظرین، ایگزیکٹو تبصرے میں ہمیشہ کی طرح آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں عبدالعزیز صاحب، پیس اینڈ جسٹس کے ریاستی صدر و ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نیو دہلی کے ممبر بھی ہے، اور اسی طرح رکن مجلس نمائندگان جماعت اسلامی کے ممبر بھی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں ریاست تلنگانہ میں ان لاک ڈاؤن کے بعد جس طرح سے مہاماری چل رہی ہے، مختلف دواخانوں میں جو حکومت نے کووڈ-19 کے علاج کے سلسلے میں انہیں اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 4 ماہ سے مختلف امراض میں مبتلا افراد کا کووڈ-19 کی وجہ سے علاج نہیں ہو رہا ہے، اور خانگی دواخانوں میں کووڈ-19 کے علاج کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط برتی جا رہی ہے، لاکھوں کے چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ریاست تلنگانہ حکومت نے بھی عوام کے ساتھ بہت بلند دعوے کیے تھے، امداد کے تعلق سے، اناج کی تقسیم کے تعلق سے، مہاجر مزدوروں کو روزگار کے تعلق سے۔ ملک ریاست میں جس طرح سے بے روزگاری عام ہو گئی ہے، نوجوان تعلیم یافتہ بے روزگار پھر رہے ہیں، اس بارے میں ہم جانتے ہیں عزیز صاحب سے۔ اور اسی طرح ریاست تلنگانہ میں جس طرح سے ٹیکسز کو لے کر اضافہ کر دیا گیا، ٹیکسز میں کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کے برقی بلوں کو بھی لاک ڈاؤن کے جو حالات کے پیش نظر بل بھی جو ہے سو صارفین کو نہیں ملے تھے، وہاں پر بجلی بلوں میں بھی اضافہ کرتے ہوئے عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تو آپ عزیز صاحب اس بارے میں کیا اظہار خیال کریں گے؟ معزز ناظرین، میں ایک جہتی چینل اور اس کے اینکر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کرنے، اور میری اور جس موومنٹ سے میں وابستہ ہوں، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ کی رائے اور اس کے موقف کو جاننے کے لیے انہوں نے مدعو کیا ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ اب یہ بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے سوالات میرے سامنے رکھے ہیں، میں تدریجی طور پر ایک کے بعد دیگرے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پر غور بھی کریں گے، اور یہ بات جہاں تک پہنچے گی کوئی لاہ عمل آئندہ بن سکتا ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال کرونا کی ہے، یہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور ساری انسانیت اس سے متاثر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس کا جو موقف کسی زمانے میں یا کسی وقت میں اس کے آغاز پر 20واں یا 23واں مقام تھا، اب جاتے جاتے ہم نے روس کو بھی کراس کر دیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کووڈ متاثرین کی تعداد میں ہندوستان پورے ملک کی نہیں بلکہ پورے جو ہے کرۂ ارض کی نمائندگی کرے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جتنا بجٹ ہم دفاع پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ دفاع صرف ملک کا دفاع نہیں ہے، بعض وقت سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے بھی دفاعی بجٹ کو بڑھایا جاتا ہے، اتنا بجٹ ہمارا نہ تعلیم پر ہوتا ہے نہ طب پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ 1-2 دن کی خرابی نہیں ہے، بلکہ برسوں کی خرابی ہے، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، کہ جو سہولتیں درکار ہونی چاہیے ہاسپٹلز میں وہ درکار نہیں ہیں، اور ظاہر ہے رات یہ سہولتیں پیدا نہیں کی جا سکتی، بلکہ برسوں کی کوششوں کے بعد کسی بھی مقام کو یا کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی ضلع کو اس موقف میں لایا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی وبائی امراض کی ایمرجنسی صورتحال کے اندر خود کو تیار کر سکے۔ یہ ساری تیاری حالت جنگ میں نہیں بلکہ حالت امن میں ہوتی ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم حالت امن کے اندر اس پر توجہ نہیں دیتے۔ چنانچہ مرکزی حکومت کا بجٹ دیکھیے، آپ ریاستی حکومت کا دیکھیے، جو سب سے کم خرچ کیا جاتا ہے تو تعلیم پر کیا جاتا ہے، جو کہ تعلیم بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی طرح سب سے کم خرچ وہ طب پر کیا جاتا ہے، وہ میڈیکل فیسلٹیز پر کیا جاتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ اہم ترین ضرورت ہے۔ تو میں اصل میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ آج جو صورتحال ہے، جو پینک صورتحال بن رہی ہے پورے ہندوستان کی اور بالخصوص ریاست کی،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے وبائی امراض کے خدشے اور اس کے آمد سے اکثر جو ہے ناآشنا رہے اور اپنے کوئی انفراسٹرکچر تیار نہیں کیا. اب نتیجہ آپ دیکھیے اسکولوں کو, مساجد کو یا دوسرے پبلک پلیسز کو, کمیونٹی سینٹرز کو اس کے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی. ہمارے ہاں جو ہے واضح طور پر جو ہے اس کے لیے کوئی فیسلٹیز درکار نہیں ہیں. یہ تو ایک بنیادی مسئلہ رہا جو کورونا سے نمٹنے میں دونوں حکومتیں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں. چنانچہ اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو عوامی نمائندے ہیں, جو سماجی ذمہ داران ہیں, جو تنظیموں کے رہنما ہیں اور جو سماجی اور سیاسی جہدکار ہیں, بلا تخصیص جو ہے وابستگی نظریہ اس میدان کے اندر آگے آئیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ اس مرحلے پر عوام کی مدد کی جائے. اور یہ ساری چیزیں جو جس کا ذکر آ رہا ہے کہ الیکٹریسٹی کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں, لوگوں کی استطاعت میں نہیں ہیں لیکن اس کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح راشن کی سپلائی کا جو معاملہ ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہے اور وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے جو فی الواقع اس کے مستحق ہیں. اسی طرح دیگر جو سہولیات کی بات ہے جو اس کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر ہے, اس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہے. اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں چولہا بھی نہیں جل رہا ہے. اور ان حالات میں پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, جس کا راست اثر عام آدمی کی جیب پر پڑ رہا ہے. اور یہ عام آدمی آج کے وقت میں بہت زیادہ متاثر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومتوں کی خوش قسمتی ہے کہ الیکشن بہت دور ہے. اگر ریاست کی اور مرکز کی حکومت اگر ان دنوں ہوتے انتخابات تو میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے انہیں بہترین سبق سکھا سکتے تھے کہ انہوں نے جو کیا ہے. اب ہر ایک کے لیے یہ انتظار ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے تب دیکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں عوام کا حافظہ کمزور تو ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو بھول جائے جو انہوں نے مصیبت کے موقع کے اوپر ان کی کمر توڑی, پٹرول کے دام بڑھائے, ڈیزل کے دام بڑھائے اور اسی طرح الیکٹریسٹی کے دام بڑھائے اور انہیں جو ہے دواخانوں کے آس پاس جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ تو استحصال کا جو ہے آماجگاہ بن چکے ہیں اور من مانی رقومات جو ہے وصول کی جا رہی ہے اور عوام جو ہے بے حد پریشان ہے اس وقت. تو موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اس ایکجہتی ٹی وی کے مادھیم سے مطالبہ کرتا ہے ریاستی حکومت سے بھی اور ان سارے لوگوں سے جو اہل اقتدار بھی ہیں اور جو اپوزیشن کے اندر بھی ہیں کہ وہ بیدار ہو جائیں اور عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے میدان کے اندر آئیں. ناظرین, آج کے ہمارے تبصرے میں ہمارے مہمان تھے محمد عبدالعزیز صاحب, موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس ریاست تلنگانہ کے صدر, جو کووڈ-19 کی مہاماری سے متعلق حکومتوں کی کارکردگی کے بارے میں اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. ناظرین, اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں. تازہ ترین تبصروں کے لیے, تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایکجہتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ.